بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا، ولا يغرنكم بالله الغرور. وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا دار من لا دار له. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قابل احترام اور قابل صد احترام بھائیوں، ساتھیوں، بزرگوں، اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے اس عالم کو عالم اسباب بنایا ہے۔ تمام مخلوقات کو تنے تنہا بلا شرکت غیرے اللہ جل شانہ نے اپنی قدرت سے وجود دیا ہے۔ ہر مخلوق اپنے وجود میں آنے میں بھی اللہ کی محتاج، وجود میں آنے کے بعد اپنی بقا میں بھی اللہ کی محتاج، پھر جس میں جو تاثیر رکھی ہے اس تاثیر کے ظاہر کرنے میں بھی اللہ کی محتاج۔ تمام مخلوقات صرف اور صرف اللہ کے قبضے قدرت میں ہے۔ ان تمام مخلوقات میں انسان کو اشرف المخلوقات بتایا، اور جو استعداد اور جو صلاحیت اللہ کے خزانوں سے لینے کی سورج میں، چاند میں، ستاروں میں، دریاؤں میں، سمندروں میں، پہاڑوں میں جو استعداد و صلاحیت ان مخلوقات میں ہے، اس انسان میں ان سے کہیں زیادہ استعداد ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں ازلی تو صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، اس کی ابتدا ہے نہ انتہا ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ اپنی تمام ذات و صفات کے ساتھ۔ انسان ازلی تو نہیں ہے، ابدی ضرور ہے۔ وجود میں آنے کے بعد اس کے لیے فنا نہیں ہے، صرف جگہ بدلتی ہے۔ جیسے
سورج کی کرنوں میں، کھاد کی گندگی میں، چاند کی روشنی میں، ستاروں کی روشنی میں، مختلف چیزوں میں یہ پھیلا ہوا تھا۔ اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے تمام کو حرکت دے کر اس کو نطفے کی شکل دی، جس میں وہ ساری مخلوقات استعمال ہوئی، چاند بھی، سورج بھی، ستارے بھی، اور ساری۔ پھر اس نطفے کو اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے اپنی قدرت سے رحم مادر میں قرار دیا۔ واہ رے اللہ میاں، پانی کی بوند، اور وہ بھی گندی، من ماء مہین۔ اللہ اپنا تعارف کرا رہے ہیں۔ ساری دنیا کے جتنے انجینئر اور جتنے بڑے بڑے ماہر اپنے اپنے لائنوں کے، سب مل کر کوئی پانی پر نقشہ بنا سکتا ہے؟ کاغذ پر بنائیں گے، دیوار پر بنائیں گے، پتھر پر بنائیں گے، لیکن پانی پر بلڈنگ بنا دیں گے؟ پانی پر ٹاور بنائیں گے؟ پانی پر ناک، کان، آنکھ بنائیں گے؟ جل جلالہ عم نوالہ وعظم شأنہ ولا الہ غیرہ ولا الہ غیرہ۔ اس ایک اکیلے اللہ نے اس مائع مہین پر بہت ہی مائع مہین، ناقابل ذکر پانی کی بوند پر اپنی قدرت کا مظاہرہ، سر سے پیر تک کے یہ سارے اعضاء، دنیا میں جتنے انسان آئے ہیں اور آئیں گے، سب کی ابتدا وہیں سے، اور ایک اکیلے اللہ کی قدرت سے سر سے پیر تک کے تمام اعضاء، جوارح ہیں۔ اس لیے دعا میں بتایا کہ یہ دعا مانگا کرو، اللہم ان قلوبنا ونواصینا وجوارحنا بیدک۔ پروردگار، ہمارے جسم، ہماری روحیں، ہمارے ناک، کان، ہمارے اعضاء، جوارح، لم تملکنا منہا شیئا، ان میں سے کسی چیز کا آپ نے ہم کو اس کا مالک نہیں بنایا، وہ سب آپ کے قبضے قدرت میں۔ کن انت ولینا واہدنا الی سواء السبیل، آپ ہی ہمارے کارساز ہو جائیے اور ہمیں صحیح راستے کی، ہماری رہبری کی۔ یہ ہاتھ، یہ پیر، یہ زبان، یہ کان، یہ آنکھیں، یہ ناک، یہ دماغ، یہ غلط استعمال نہ ہو۔ ہماری زبانوں کے بول، ہمارے آنکھوں سے دیکھنا، ہمارے، اس لیے اللہ پاک نے قرآن کریم کو کیا کہا؟ ھدی للناس، ہم نے جو تمہیں کتاب دی ہے اپنے نبی کے راستے سے، قرآن کریم جو تمہارے درمیان تمہیں ورثے میں اور میراث میں دے کر گئے ہیں، جیسے آپ نے ایک موقع پر فرمایا ترکت فیکم امرین، تمہارے درمیان دو عظیم طاقتیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور گارنٹی اور ضمانت، اگر تم نے یہ طے کر لیا کہ مجھے زندگی کی جتنی راتیں، جتنے دن، جتنے ہفتے، جتنی گھڑیاں، جتنے گھنٹے، جتنے سال، وہ سارے قرآن کی رہبری میں مجھے جینا ہے اور گزارنا ہے، اگر یہ طے کر لیا تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ یوں اس کے ساتھ اس کی محنت بھی دے کے جا رہا ہوں، قرآن دے کے جا رہا ہوں، وہ قرآن آنکھوں کا آنکھوں میں، کانوں کا کانوں میں، کمائیوں کا کمائیوں میں، خرچ کا خرچ میں،
اندھیرے کا اندھیرے میں، اجالے کا اجالے میں، خوشی کا خوشی میں، قرآن نے سارے پہلو دیے، تمام پہلوؤں میں پوری رہبری۔ اس کو کہا ہدی للناس، وہ انجینئر ہو، وہ ڈاکٹر صاحب ہو، مولانا صاحب ہو، وہ کسی حیثیت کے مالک ہوں، کروڑ پتی ہوں، بھوکے پیاسے ہوں، مرد ہوں، عورتیں ہوں، جو آدم کا بیٹا، جو حوا کی بیٹی، شرق میں ہو یا غرب میں، شمال میں یا جنوب میں، عرب میں ہو یا عجم میں، سب کے لیے مکمل رہبری۔ تمہیں آنکھوں سے کیا دیکھنا ہے، کیا نہیں دیکھنا ہے، زبان سے کیا بولنا ہے، کیا نہیں بولنا ہے۔ اسی لیے اللہ پاک نے پہلے ہی دن سے نبیوں کا سلسلہ شروع کیا، جو انسانوں کے بہی خواہ، کیا اولاد، ماں باپ اپنے اولاد کے بہی خواہ ہوں گے؟ کیا عزیز و اقارب کسی کے خیر خواہ ہوں گے؟ جو نبی امت کے خیر خواہ ہوتے ہیں۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بتائی۔ تم پہچانتے ہو تمہارا نبی کو؟ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ تمہارے ہی میں سے ایک نبی برحق کو اللہ نے بھیجا، تمہاری ادنا تکلیف، تم مشرق میں ہو یا مغرب میں۔ اسی لیے جو ہم جتنے بیٹھے ہیں نا، ہمارے لیے، ہمارے دادوں پردادوں کے لیے اور ان کے بھی دادوں پردادوں کے لیے، سب کے لیے جتنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روئے ہیں ہم سوچ نہیں سکتے۔ نماز میں ہے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، کہ وہ قیامت کا میدان ہوگا، اولین و آخرین، جن و انس سب کے بیچ میں اعلان ہوگا، او پاپیو، او گنہگارو، نیکوکاروں سے چھٹ جاؤ، الگ ہو جاؤ۔ اس وقت بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو یاد کر کے، اس وقت جب ہاں سارے ہوں گے اور میری امت بھی ہوگی، میرے سامنے میری امت کے پاپیوں اور گنہگاروں کو اسی آیت پر روتے روتے ساری رات، انلیوں پہ ورم، اور کیسی دعائیں امت کے لیے۔ تو اللہ نے پہلے دن سے کہ تمہارے نبی عزیز علیہ ما عنتم، تمہاری ادنا تکلیف تمہارے نبی کو بے چین و بے کل کر دیتی، کسی کروٹ چین نہیں۔ اس حشر کے میدان میں لوگ نفسی 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 کہہ رہے ہوں گے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رب امتی امتی امتی۔ وہ پل صراط سے گزرنا، نیچے جہنم، آگے جنت، کہیں یہ گر کے جہنم میں نہ گریں، پھر جہنم میں بھی چلے گئے تو ان کے لیے بھی نکلوانے کی کہ لبیں بھر بھر کے۔ میرے بزرگوں، انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا، اور اس کی رہبری کے لیے اللہ پاک نے ہر زمانے میں پہلے ہی دن سے آسمان سے کتابیں بھی اور اپنے پاس سے عملی طور پر نمونہ نبی کی شکل میں۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ نبی کی دعوت تو ایمان کی، اور اس ایمان کے ساتھ نبی والا علم،
وہ تورات، انجیل، زبور، صحف ابراہیم اور موسیٰ، اور سب سے اخیر میں قرآن کریم. ایمان اور علم دونوں کے کہ بغیر علم کے تھے کہ بے علم توا خدا را شناخت، بغیر علم کے اللہ کو پہچان نہیں سکتے. اللہ کی معرفت کے لیے اسی لیے سب سے پہلا کلمہ جو تمام نبیوں کا، اس کلمے کو کلمہ معرفت کہا. اللہ جل جلالہ عم نوالہ کو پہچاننے کے لیے یہ کلمہ ہے. اس کی معرفت، اس کی قدرت کو سمجھو، اس کے خزانوں کو سمجھو، اس کی ذات و صفات، اس کے اسماء حسنہ. کیا کہنے اللہ کی. اللہ الصمد قل هو اللہ احد. اللہ اکیلا ہے، تنہا ہے، بلا شرکت غیر ہے، بے نیاز، کسی مخلوق کی کہیں سے کہیں اللہ کو ضرورت نہیں ہے. ہر مخلوق اللہ کی محتاج. یہاں تک کہ ایک مرتبہ جبریل امین علیہ السلام جو وحی لے کے آیا کرتے تھے 15 دن تک کے لیے روک دیے گئے تھے. 15 دن کے بعد جب آئے تو جبریل امین علیہ السلام پوچھا، جبریل تم آتے نہیں؟ وما نتنزل الا بامر ربک. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو آپ کے پروردگار کے حکم کے تابع ہیں. وہ بھیجیں تو ہم آتے ہیں، وہ روکیں تو ہم رک جاتے ہیں. ہر مخلوق پر تنہا اللہ کا قبضہ ہے. کہ اس کو ذمہ داریاں دی ہے. تم دنیا میں کیوں ہو؟ تمہیں کرنا کیا ہے؟ مخلوقات تو ہم نے بہت پیدا کی، اور یہ بھی کہہ جائے کہ یہ سب تمہارے لیے ہے، لیکن تم، جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی اور تم آخرت کے لیے. اس کے اسباب بھی اللہ نے دیے. جیسے دنیا میں بھوک کے لیے کھانا ایک سبب ہے، بیماری کے لیے دوا سبب ہے نہیں؟ سردی کے لیے کپڑا اوڑھنا، گرمی میں ہوا کا انتظام، سفر حضر میں، مختلف حالات میں اس کے اسباب ہیں. یہ کہ جو آخرت، جو اصل ٹھکانہ ہے، کوئی اس سے بچ نہیں سکتا. اسی لیے یوں کہا ہر انسان کی 2 زندگیاں ہیں، ایک موت سے پہلے کی اور ایک موت کے بعد کی. موت سے پہلے کی زندگی بہت مختصر، بہت مختصر، 60 سال، 70 سال، 100 سال، کم و بیش. پہلی امتوں کی بہت بڑی بڑی عمریں ہوتی تھی. اس امت کے لیے حضور نے کیا فرمایا؟ اعمار امتی ما بین 60 و 70. میری امت کی عام درمیانی عمر 60 اور 70 کے بیچ کی. یہ شروع ہوتی ہے پیدائش سے اور ختم ہوتی ہے موت پر. وہ بادشاہ کے گھر پیدا ہوا ہو، وزیر کے گھر پیدا ہوا ہو، لکھ پتی کروڑ پتی کے یہاں پیدا ہوا ہو، جھگی میں پیدا ہوا ہو، جو بھی، مرد یا عورت، ہر ایک کی 2 زندگیاں. پہلی زندگی شروع ہوتی ہے پیدائش سے، موت پر ختم ہوتی ہے. دوسری زندگی شروع ہوتی ہے موت سے. جب سے دنیا شروع ہوئی اور دنیا میں موت کا سلسلہ شروع ہوا، کتنے گئے بادشاہ، رانیاں،
اور شہزادے اور کون جو گیا وہ آیا نہیں، اور جو جاتا ہے اس کو آنا نہیں، کہ وہ ہمیشہ ہمیش کی زندگی۔ لیکن عجیب بات بتائی، وہ ہمیشہ ہمیش کی زندگی، اس کے لیے یہ چند روزہ زندگی بہت کانٹے کی اور بہت قیمتی۔ تمہاری زندگیوں کے سانس، تمہاری آنکھوں کی پلکیں، تمہاری آنکھوں کا جھپکنا، کہ ایسا قیمتی ہے کہ اس کے ذریعے آخرت کے بڑے بڑے سودے، اور اگر اس کو غلط استعمال کیا تو پھر وہاں کی سزائیں بھی سنا دی ہے۔ اسی لیے کہا یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق، اللہ کے وعدے اور اللہ کی طرف سے وعیدیں، یہ جو ہماری فضائل اعمال اور فضائل صدقات جو روزانہ کی تعلیم چلے میں، سہ روزہ میں، 4 مہینے میں، 7 مہینے میں، سال میں، پیدل سواری، اندر باہر، مرد عورتیں، علماء، جتنے بھی اس محنت میں، کہ جس طرح ایمان کی دعوت ہے اسی طرح سیکھنا سکھانا، جس عمل کی کیا فضیلت۔ اب جیسے ہم یہاں بیٹھے ہیں نا، کیوں بیٹھے ہیں؟ کہ اس کے پیچھے کوئی غرض نہیں، صرف اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہو جائے، اور دنیا میں زندہ ہو جائے اس سے پہلے، سب سے پہلے ہم دیندار بن جائیں، پھر اپنی ذمہ داری میں کہ اپنی ذات سے دیندار ہوتے ہوئے یہ دین کی سوغات ہر گھر، ہر در، ہر فرد بشر تک، مشرق مغرب شمال جنوب، دیہات گلیاں کوچے شہر صوبے ملک، عالم کی 4 سمتوں میں اس کو سمجھنے، اس کو سیکھنے، اس کی نیتیں اور اس کے تقاضوں پر اپنی جان و مال کو کھپانا ہے، یہی ہمارا سرمایہ ہے، یہی ہمارا اثاثہ ہے، اور اسی پر ہماری ساری زندگی کا، دنیا اور آخرت کی زندگی کا دار و مدار۔ اس کے لیے یہ سارا مجمع ہے۔ اسی لیے اس مجمع کو دیکھ کر اللہ کتنے خوش ہوتے ہیں۔ وہ فضائل کی کتابوں میں کہ جہاں اللہ کے بندے اس طرح جمع ہوتے ہیں، قرآن حدیث کی، اللہ رسول کی، ایمان و اعمال و آخرت کی باتیں ہوتی ہے، زمین سے لے کے آسمان تک فرشتے انہیں اپنے پروں میں، اور مجلس کے ختم ہونے سے پہلے ان کی بخشش کا اعلان۔ اسی کے ساتھ صرف یہ بھی کہا کہ جہاں اللہ پاک نعمتیں دیتے ہیں، یہ بہت بڑی نعمت ہے، یہ کار نبوت ہے، یہ نبوت والی نعمت ہے، لیکن ساتھ کے ساتھ اللہ کے ہاں اللہ کے ضابطے بھی ہیں۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر میری نعمت کی قدر کرو گے تو پھر دیتا ہی رہا کروں گا، بڑھاتا ہی رہا کروں گا، نسلوں تک۔ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اسی لیے ہمارے حضرت مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علی اجمعین، شروع میں تو وہ 600 سال کا عرصہ جو جہالت میں اور شرک میں گزرا، جب اللہ پاک نے ایمان سے نوازا، کیونکہ صحابہ کی تمام تر ترقی، اور کیسی ترقی ہوئی؟ ہم مصابیح الہدی، قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہدایت کی روشنی کے چراغ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین۔ آدمی ہمارے جیسے ہاتھ پیر ناک کان اعضاء جوارح،
لیکن وہ اندر کی کہ نعمت ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حجر شریف سے مسجد میں تشریف لائے. کچھ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی نے جواب دیا نحمد اللہ ونشکرہ علی نعمت الاسلام. اللہ کی حمد و ثنا اور اس کی شکر گزاری کر رہے ہیں کہ جس نے ہمیں اسلام کی نعمت سے نوازا. اس لیے کہ اس سے پہلے تو تھا ہی نہیں، شرک ہی شرک، کفر ہی کفر. اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بول اور بڑھایا نحمد اللہ ونشکرہ علی سابغ نعمت الاسلام. یوں کہا کرو اللہ کی حمد و ثنا، اس کی شکر گزاری اسلام کی مکمل نعمت پر کہ زندگی کا کوئی گوشہ شریعت نے، دین نے، اسلام نے تشنا اور پیاسا نہیں چھوڑا ہے. یہاں تک علماء نے لکھا ہے کہ جب میاں بیوی کی ملاقات ہوتی ہے اور اس رات میں اگر اللہ کے حکم سے نطفہ قرار پاتا ہے تو اس وقت سے لے کے قیامت میں جو ہر ایک کی اللہ کے سامنے پیشی ہونی ہے، یہ تو اس کا بہت بڑا کرم. اور کیا کہنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیسے رحمت للعالمین. تمہاری سکرات میں آسانی کہے سے ہوگی، سکرات میں سختی کہے سے ہوگی. قبر جنت کی کیارے کیسے بنے گی، جہنم کا گھڑا. پل صراط سے گزرنا آسان اور کلالیب میں اور آنکھوں میں پھنس کر جہنم میں. نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں الٹے ہاتھ میں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی ہاتھوں جامع کوثر کہ جس کے بعد کبھی پیاس نہیں. اور یا پھر ایسی پیاس کہ کھولتا ہوا گرم پانی آنکھیں کٹ کر باہر آ جائیں گی اور پیاس نہیں بجھے گی. وہ سارا ایسا بتا دیا. قبر میں کیا پوچھا جائے گا، ایسے ہی وہ اللہ کے سامنے کی پیشی. زندگی کہاں بتائی، جوانی کہاں لٹائی، مال کہاں سے کمایا، خرچ کہاں کیا. اس لیے بتایا نا فضول خرچی. فضول خرچی کرنے والے تو اللہ کی نظروں ہی سے گر جاتے ہیں. ان اللہ لا يحب المسرفین. اسراف وقت میں بھی، اسراف پیسے میں بھی، اسراف صلاحیتوں کے اور عقل و خرد کے استعمال میں بھی، اسراف کھانے میں، اسراف پینے میں، اسراف سونے میں. ہر چیز کی حدود بتلائی ہے. اس لیے جو سورہ کہف پڑھتے ہیں نا جمعہ کے دن، حضرت موسیٰ اور ان کے ساتھی علیہ الصلوۃ تشریف لے جا رہے تھے. راستے کا ناشتے دان ساتھ تھا، اس میں مچھلی تھی. اللہ کی شان مچھلی. اللہ تو اللہ ہے، جب چاہے جہاں چاہے جو چاہے، جب چاہے جہاں چاہے جو چاہے، جس طرح چاہے اپنی قدرت کا مظاہرہ کر دے. ناشتے دان سے مچھلی زندہ ہو کر اچھل کر سمندر میں چلی گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھی سے یوں کہا لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا. بھائی ہم تو اس سفر میں بہت تھک گئے، تھک کے چور ہو گئے. آتنا غداءنا، وہ ہمارا کھانا، وہ ناشتے دان، وہ لاؤ، تھک گئے ہیں.
تو مچھلی سمندر میں چلی گئی. ارے یہ تو کیا جی جہاں ٹھہرنا تھا وہاں ٹھہرنا نہیں ہوا. جس چٹان کے پاس، جس پتھر کے پاس. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا. جس پتھر کے پاس رکنا تھا، جو منزل تھی، منزل سے آگے نکل گئے. اب تکان ہو گئی. اللہ جزائے خیر دے علماء کرام کو. اسی لیے بار بار کہتے ہیں سیکھنا سکھانا ہماری اس محنت کا بہت اہم جز ہے. علم حاصل کرنا. علماء نے یوں کہا یہ اتنی ساری تکان اور ایسی بھوک کی شدت کس وجہ سے ہوئی کہ مقصد جو تھا، جو منزل تھی، اس سے آگے نکل گئے. کیونکہ یہ ساری زندگی کے لیے، تاجروں کے لیے، کاشتکاروں کے لیے، مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے، عوام کے لیے، خواص کے لیے، مشرق والوں کے لیے، عرب کے لیے، عجم کے لیے، مغرب والوں کے لیے زندگی کا ایک مقصد بتایا ہے. جب اس مقصد کو بھول کر آگے نکل جائیں گے، خواہشات، منمانیاں، جی کی چاہتیں، کیونکہ پھر ایسے تھکیں گے جیسے اب دنیا کری ہم تو اب زندگی ہی سے تھک گئے. لوگ کہتے ہیں خود ہی پھانسی پہ لٹک رہے ہیں، خودکشی کر رہے ہیں. کہ کیا ہوا؟ کہ یہ نتیجہ ہے مقصد سے آگے نکل جانے کا. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذا كان الشخص فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان. وہ تو اچھل کے سمندر میں چلی گئی اور میں بھول گیا اور مجھے شیطان نے بھولا دیا. اسی لیے یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق. وعدے بھی اور وعیدے بھی حق ہیں. مقصد زندگی بتایا، اچھے عملوں پر یہ دیں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. وعیدے برے عملوں پر، گناہوں پر، نافرمانیوں پر دنیا بھی اجیرن بن جائے گی، جہنم قلعہ بن جائے گا. اگر گھریلو زندگی میں میاں بیوی اور اولاد بے دینی کی، بددینی کی، خدا فراموشی کی، نبی کا دامن چھوڑ کر نہ جانے کس کی چال چلنے کی گزارتے ہیں، تو چاہے بنگلہ ہو، کوٹھی ہو، جہنم قدا بن جائے گا. اور اگر زندگی کا مقصد کہ کیوں پیدا ہوئے ہو کہ اللہ کی فرما برداری کے لیے، اطاعت کے لیے، حکموں والی زندگی جینے کے لیے، اور وہ زندگی آئے گی جب نبی کا دامن تھامیں گے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تمہارے لیے بہترین نمونہ ہر چیز میں. آدمی گھر میں کیسے رہے، باہر کیسے رہے، مسجد میں، مسجد سے باہر، اپنوں میں، پرایوں میں، اندھیرے میں، اجالے میں. اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ علماء نے بڑی عجیب بات کہی. اسلام کی خصوصیت، اسلام کا مکمل دین ہونا، الیوم اکملت لکم دینکم، کہ کیسا مکمل ہے کہ نطفے کے رحم مادر میں قرار پانے سے لے کر قیامت میں اللہ کے سامنے کی پیشی، حوض کوثر پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کی حاضری، نام اعمال کی تقسیم، جنت جہنم کے فیصلے، اور اس سے پہلے یہاں دنیا میں کھانا، کمانا، پینا، پہننا، اوڑھنا، سردی، گرمی، بیماری، تندرستی، کہ کوئی گوشہ تشنا نہیں چھوڑا. ہر قدم پر مکمل رہبری ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مبارکہ. اسی لیے
قرآن نے کہا ہے ایمان والوں سے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، او ایمان کے دعوے دارو، ہم ایمان والے، ہم ایمان والے۔ یہ تو بہت اللہ کا بڑا کرم ہے، اس نے ایمان سے نوازا ہے، جیسے صحابہ شکر ادا کر رہے تھے۔ لیکن ساتھ کے ساتھ قرآن کہہ رہا ہے ایمان والو اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ، پورے طور پر، ایک پیر باہر ایک پیر اندر، نفلیں بھی ہے، عمرے بھی ہیں، حج بھی ہے،